السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی جاء بالصدق وصدق به اخبرنا اسحاق بن ابراہیم وحناد بن السری عن حسین بن علی عن زائدة عن عاصم عن زر عن عبد الله قال لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت الأنصار منا أمير ومنكم أمير فأتاهم عمر رضي الله عنه فقال ألستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر أبا بكر أن يصلي بالناس فأيكم تطيب نفسه أن يتقدم أبا بكر قالوا نعوذ بالله أن نتقدم أبا بكر سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں لما قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض کی گئی، یعنی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے، دنیا سے رخصت ہوئے، تو انصار نے یہ کہا کہ منا امیر و منکم امیر، ایک امیر ہم میں سے ہوگا اور ایک امیر مہاجرین میں سے ہوگا، یعنی مہاجرین کا امیر علیحدہ ہوگا اور انصار کا امیر علیحدہ ہوگا۔ تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پاس آئے، کہنے لگے الستم تعلمون ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد امر ابا بکر ان یصلی بالناس، کیا تمہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی امامت کے لیے حکم کس کو دیا تھا؟ ابو بکر کو دیا تھا۔ فأیکم تطیب نفسه ان یتقدم ابا بکر، تم میں سے کون ہے جو یہ پسند کرتا ہے کہ ابو بکر سے آگے جائے؟ ابو بکر سے آگے جانے کا کون سوچ سکتا ہے، کون یہ پسند کرتا ہے کہ ابو بکر کے آگے ہو؟ سارے کے سارے کہنے لگے نعوذ باللہ ان نتقدم ابا بکر، ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں کہ ہم ابو بکر سے آگے جائیں، ہمارا حق ہی نہیں بنتا کہ ابو بکر ہم سے پیچھے ہو، ہم ابو بکر کے آگے ہوں، یہ ہمارا بالکل بھی حق نہیں ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کو امامت کے لیے آگے کیا ہے، تب ہمارا کوئی حق نہیں بنتا کہ ہم ابو بکر سے آگے جائیں۔ فوراً سارے کہنے لگے کہ ہم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا امام مانتے ہیں۔ انہوں نے امامت کبریٰ کو بھی تسلیم کیا ہے اور امامت صغریٰ کو بھی تسلیم کیا ہے۔ امامت کبریٰ یعنی خلافت کو تسلیم کیا ہے، اپنا خلیفہ مانا ہے، اور امامت صغریٰ یعنی اپنا نماز کا امام بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو پسند فرمایا۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان جب ان کے ذہن میں آئی تو انہوں نے فوراً اقرار کیا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ واقعتاً نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ہم میں سب سے افضل ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور باقی تمام صحابہ کرام کی بھی عزت، شان، مقام، عظمت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔